السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کی شرعی رہنمائی کے لیے ماہ رجب المرجب کی مناسبت سے ایک سوال اور جواب حاضر ہے کہ کیا رجب کے کنڈے جائز ہیں، اور اس کے تعلق سے جو من گھڑت باتیں مشہور ہو چکی ہیں اس پر بھی شرعی روشنی ڈال کر حل بتائیں۔ جواب سماعت فرمائیں۔ 22 رجب کو جو کونڈے پکائے اور بھرے جاتے ہیں ان کی بعض باتیں درست ہیں اور بعض غلط۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نیک کام کر کے آپ اس کا ثواب کسی زندہ یا مرحوم مسلمان کو پہنچا سکتے ہیں۔ فقہائے اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، جیسا کہ فتح القدیر جلد نمبر 3 صفحہ 65 پر ہے کہ اس مسئلے کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کا ثواب نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو یا کچھ اور اہل سنت و جماعت کے نزدیک دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے 2 چک تبرے مینڈھے قربانی دیے، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اپنی مسلمان امت کی طرف سے۔ ایصال ثواب کے ثبوت میں بے شمار دلائل ہیں، مگر اختصار کے پیش نظر کچھ عرض ہیں۔ کونڈے بھی ایک صدقہ ہے جس کا ثواب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچایا جاتا ہے، لہذا یہ کام ثواب کا ہے، کار ثواب ہے۔ ہاں، ہمارے جہلا نے جو بےہودہ قیدیں اپنی طرف سے لگا رکھی ہیں وہ بالکل بھی درست نہیں۔ مثلا اس موقع پر ایک چھوٹی کتاب اور جھوٹی کتاب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا معجزہ یا کونڈوں کے متعلق عجیب و غریب حکایتیں جو پڑھی اور بیان کی جاتی ہیں سب غلط اور جھوٹی ہیں۔ اس سے پرہیز کرنا از حد ضروری ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ کونڈے گھڑے گڑھے مٹی کے برتن سے باہر نہ نکالے جائیں، اسی جگہ کھائیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ صرف حلوہ پوری اور کونڈوں کو ضروری سمجھیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ خواہ حلوہ پوری ہو یا کچھ اور، یوں ہی کونڈوں میں رکھے یا کسی برتن میں سب جائز ہے، جو چاہے کھا لے ثواب مل جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس دن یعنی 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور اہل تشیع دراصل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ یہ الزام چند وجوہ کی بنا پر باطل ہے۔ اولا، اس الزام کا شرعی ثبوت کیا ہے؟ محض الزام لگانا کافی نہیں۔ دوم، کسی کے مرنے پر کوئی مخالف حلوہ پوری پکا کر ختم نہیں دلواتا اور ایصال ثواب بھی نہیں کرتا، پھر شیعہ کیا پاگل ہیں کہ اپنے مخالف کا ختم دلاتے اور ایصال ثواب کرتے ہیں، جبکہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس دن کھیر پوری پکا کر اس پر فاتحہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کھلاتے ہیں۔ سوم، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 سال تک حکومت کر کے آسودگی کی زندگی بسر کر کے اپنے اہل و عیال میں طبعی موت کی صورت میں فوت ہوئے۔ اس میں دشمن کی خوشی کی کیا بات ہوگی؟ اس پر مخالفین کا بغلیں بجانا 6 معنی دار۔ کیا کبھی انہوں نے معاذ اللہ نہ مرنے کا دعویٰ کیا تھا کہ ان کی وفات پر خوشیاں منائی جائے؟ چہارم، ہم نے کسی شیعہ کو کبھی خوشیاں مناتے نہیں دیکھا۔ ختم دلانا اور بات ہے۔ ہاں، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ شیعہ حضرات اس پر عجیب عجیب باتیں گڑھتے ہیں، عجیب عجیب باتیں انہوں نے اپنے اعتبار سے کر کے رکھی ہے، لیکن یہ ایک مشاہدہ ہے جو 4 طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو مٹی کے برتن میں میٹھی چیز تیار کر کے اس پر فاتحہ کر کے اس کا ثواب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اسی کو کونڈے کی نیاز کہا جاتا ہے۔
ہمارے یہاں عرصہ دراز سے مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے کھیر پوری پکا کر اس پر فاتحہ پڑھ کر مسلمانوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا کام ہے، ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اور مٹی کے برتن کے علاوہ کسی بھی برتن میں یہ نیاز رکھ کر کھلائی جا سکتی ہے، کھائی جا سکتی ہے، گھر کے باہر بھی لے جائی جا سکتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گھر میں حاملہ عورت ہو یا ناپاک عورت ہو جن کے امسی وغیرہ آتے ہو یا کوئی ناپاک آدمی ہو تو ان لوگوں کو یہ نیاز نہیں کھلائی جا سکتی، انہیں نیاز ہاتھ نہیں لگائی جا سکتی، وہ نیاز کو کھا نہیں سکتی۔ یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں، بلکہ جس عورت کے مہینے جاری ہیں وہ عورت بھی اس نیاز کا کھانا بنا سکتی ہے، اس گھر میں بھی نیاز ہو سکتی ہے۔ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام جعفر صادق کی نیاز اچھی سے ادب سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔